محبت دنیا میں مختلف قد کے انسان رہتے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی جن کا قد 8 فٹ 4 انچ ہے اور یہ اسلامی بھائی جن کا قد 3 فٹ 1 انچ ہے۔ رکن شورا عبدالحبیب عطاری کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کا قد کتنا ہوگا؟ 8 فٹ 4 انچ یعنی 8.5 کے قریب، تو یہ تو قد کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد جو تھا نا وہ 60 ذراع 60 ذراع، یہ حدیث شریف 60 ذراع کا لفظ ہے، 60 ذراع۔ تو ذراع کے معنی مجھے گز بھی لکھے لغت میں، لیکن ذراع کے معنی ہاتھ بھی لکھا، ہاتھ، یعنی کہ یہ جیسے ہاتھ ہے نا، یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کونی تک ہاتھ کہلاتا ہے۔ یہاں جو یہ پیمائش میں جو ہاتھ ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنے ہاتھ لمبا تو اتنے ہاتھ اونچا، تو یہ کونی، یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ۔ تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد 60 ذراع یعنی 60 ہاتھ تھا، اور ایک ہاتھ ویسے آدھے گز کا تقریباً ہوتا ہے، تو یوں 30 گز تو ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ 60 ہاتھ لکھا ہے۔ پھر غالباً یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جنتی آدم کی شکل پر ہوں گے۔ اب شرح میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، تو جنتی بہت خوبصورت ہوں گے۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا تو جنتی کا قد بھی اتنا ہی ہوگا۔ بہار شریعت 16ویں حصے میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور وہ دوسری حدیث بھی اس سے اوپر موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ تو یعنی یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ جنتی جو ہے وہ اس کا قد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر جو ہے وہ 60 ہاتھ، اسی طرح یہ بھی کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ تو اب یہ کہ یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد تو تھا 60 ہاتھ، ہے نا، کہ اتنی اونچی تو اب عمارت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت خیر اس وقت اب عمارتیں اور کوئی ایسا اس کی تفصیلات ملتی نہیں ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی تھی۔ تو دنیا میں پھر یہ 60 ہاتھ سے بعد کی نسلوں میں قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ اب گھٹتے 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 یہ قد جو ہے 6 اور 7 کے درمیان، ایک نارمل آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا قد 6 سے 7، بلکہ یہ 6 بھی کوئی ہو نا تو وہ تھوڑا لمبا ہی لگتا ہے۔ اب جیسے کہ میرا قد شاید نارمل کہیں گے درمیانہ 5 فٹ 7 انچ ہے میرا قد، تو 3 انچ اور بڑھ جائے گا تو پھر تھوڑا یوں لمبا لگتا ہے، پھر اور زیادہ لمبا ہوگا تو یہ بھی لوگ پھر وہ اس پہ تعجب کرتے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا یہ تو گناہ ہے، اس کا دل دکھے گا، ظاہر ہے کسی مسلمان کو اس طرح لمبو کہنا یہ تو بالکل حکم قرآنی کے خلاف ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ قرآن میں آیا کہ برے لقب سے مت پکارو۔ تو یہ لمبو کی تو باقاعدہ شرع میں مثال بھی موجود ہے، جیسے کسی مسلمان کو لمبو کہنا، تو یہ تو ناجائز اور گناہ۔ اب یہ میں ایسے عرض کر رہا تھا کہ جو زیادہ اب دنیا میں یہ اس نارمل رینج سے لمبا ہو تو لوگ تعجب کرتے، جیسے یہ 8 فٹ اور 4 انچ، تو یہ ایک نارمل رینج سے باہر ہے۔ میں نے ایک بار ان سے بھی لمبا آدمی دیکھا تھا، بہت پرانی بات ہے، لڑکپن ہوگا میرا یا جوانی ہوگی، یہ صرافہ بازار باب المدینہ میں ایک بازار ہے جو میٹھا در پھول چوک کے قریب جوڑیا بازار، صرافہ بازار، وہاں ایک آدمی تھا
یہ دین دیہڑے، یہ خواب کی بات نہیں کر رہا، بیداری کی بات کر رہا ہوں. دین دیہڑے یہ میں نے دیکھا یہ منظر کہ ایک آدمی تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ آدمی مانے نہیں مانے آپ تو جن نہیں تھا، آدمی تھا. بجلی کے کھمبے پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا. یعنی بجلی کا کھمبا وہ بہت بڑے کھمبے ہوتے، یہ نہیں چھوٹا کھمبا تھا بڑوں کے مقابلے میں، لیکن وہ کھمبے پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا. ہم پورا زور لگا کر اچھلے بھی نا تو اس کے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے شاید. تو یہ 8 فٹ 4 انچ والا شاید اس سے کم ہے قد میں. اس طرح کے لوگ یہ عجوبہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو مطلب تماشا بناتے ہیں. تو یہ بیچارے بس ان کا جینا جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. مکان بھی ان کو چھوٹا نہیں چلتا ہوگا، سر چھت پہ ٹکراتا رہتا ہوگا. مکان بھی اونچا چاہیے، دروازوں سے بھی بیچارے وہ گزرنا ان کے لیے بہت جھک کے پڑتا ہوگا اور بہت تکلیف میں آتے ہوں گے. پھر ظاہر اتنا لمبا چوڑا آدمی ہو غذا بھی زیادہ چاہیے تو پیسے کہاں سے لائے. تو اس طرح کے لوگوں یہ بیچارے قابل ہمدردی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے اور گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مرضی ہے جیسا تو نے پیدا کیا. اب یہ دونوں تو مسلمان ہیں تو مقام شکر کیا کم ہے کہ اللہ نے مسلمان کیا، ایمان کی دولت سے نوازا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غیر مسلم ہوتے تو کتنے حسین و جمیل ہوتے، کیسے اسمارٹ ہوتے، کس کام کے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو ان کو احساس کمتری، احساس محرومی کا شکار نہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جیسا بنایا اللہ نے بنایا، اس نے اس کا کرم ہے، چلتا پھرتا رکھا، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. تو جہاں لوگ ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں وہاں دیکھو نا مدنی چینل والوں کے بھی تو ہاتھ میں آ گئے نا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھا کر آپ کی عزت افزائی کی. اور یہ جو یہ مووی بنی، یہ کہاں بنی ہے جانتے ہیں؟ یہ دونوں پہنچے مدینے میں. یہ مدینے کی مووی ہے. تو یہ مدین تو مسلمان جب تو مدینے پہنچے. پھر یہ دونوں الحمدللہ غوث پاک کے مرید بھی ہو گئے. انہوں نے تاثرات بھی دیے دعوت اسلامی کے لیے اور اعتراف کیا کہ مدنی چینل دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو یوں یہ یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کہنے والے ہیں.